بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی جو شخصیت ہے وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کی فضیلتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات اقدس میں امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو متعدد فضیلتیں حاصل ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ بعض اوقات آپ رضی اللہ عنہ کے کسی واقعے کے نتیجے میں اہم دینی اصول مرتب کیے گئے۔ ناظرین، شعبان 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر معاذ اللہ تہمت تراشی کی۔ اس کا مقصد پوری اسلامی تحریک کو زبردست ذک پہنچانا تھا۔ یہ بے حد کڑی آزمائش تھی۔ کئی دن تک مدینہ کی صورتحال کشیدہ رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی خود گواہی دی۔ اسی موقع پر بہت سے دیگر احکام نازل ہوئے جن کا مقصد معاشرے سے بے حیائی کو دور کرنا اور انسان کے فطری تقاضوں کی تکمیل میں آسانیاں پیدا کرنا تھا۔ قدیم زمانے میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔ شوہر طلاق دیتا اور پھر کچھ عرصہ بعد رجوع کر لیتا تھا۔ ایک عورت اس طرح کی شکایت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں یہ معاملہ پیش کیا۔ اس پر سورہ بقرہ کی 29ویں آیت نازل ہوئی، جس میں مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بیوی کو صرف 2 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اسے چاہیے کہ یا تو بیوی کو اچھی طرح رکھے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت محبوب رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بھدک کر بھاگنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ ایک بار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کسے محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کو۔ عرض کیا مردوں کی نسبت سوال ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ کو۔ اور ناظرین، یہ واقعہ صحیح بخاری میں درج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غیر معمولی انس کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک بار عراق کی فتوحات میں موتیوں کی ایک ڈبی آئی۔ موتیوں کی تقسیم دشوار تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ اجازت دیں تو میں یہ موتی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دوں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب تھیں۔ سب نے خوشی سے اجازت دے دی اور حضرت عائشہ صدیقہ سے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر۔ اور ناظرین، یہ بھی صحیح بخاری میں درج ہے۔ سرید ایک کھانا ہے جو گوشت اور روٹی کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت میں لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہا کے سوا اور کسی کے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ جب سورہ بقرہ اور سورہ نساء نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ فخر بھی حاصل ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت بھی عطا ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ تمام امہات المومنین میں واحد کنواری خاتون تھیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سنجیدہ، فیاض، نافع، عبادت گزار اور رحم دلی تھیں۔
اپنی ذات پر آپ بہت کم خرچ کرتی تھیں، پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھیں۔ کبھی کبھی زعفران میں رنگ کر کپڑے زیب تن فرما لیا کرتی تھیں، سرخ کرتا اور سیاہ رنگ کی اوڑھنی بھی استعمال کرتی تھیں۔ کبھی کبھی زیور پہنا کرتی تھیں اور کبھی کبھی یمن کا بنا ہوا ہار گلے کی زینت بنتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے بچوں کو گود لے کر پرورش کی، کئی یتیم بچوں کو ان کا خرچ برداشت کیا، ایک انصاری لڑکی کی پرورش کی اور بیاہ کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کی ہمشیرہ تھیں، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو تو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیوں کو لے کر آپ رضی اللہ عنہ نے پالا اور پھر ان کی شادیاں کی۔ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے، آپ رضی اللہ عنہ نے شام ہوتے ہوتے ساری رقم محتاجوں میں بانٹ دی۔ اس دن آپ کا روزہ تھا۔ ایک بار حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 کی رقم بھیجی، ایک طبق میں رقم رکھ کر اور بانٹنا شروع کر دی، حتیٰ کہ طبق خالی ہو گیا۔ اس دن بھی آپ رضی اللہ عنہ روزے سے تھیں۔ ایک اور مرتبہ آپ کا روزہ تھا، دروازے پر کسی سائلہ نے صدا دی، گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور وہی روٹی وہی دے دی۔ خادمہ نے عرض کیا، شام کو افطار کس سے کیجیے گا؟ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت جو ہے اس کا سالن بھیجا۔ خادمہ سے فرمایا، دیکھو اللہ نے تمہاری روٹی سے بہتر چیز بھیج دی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے، 67۔ علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام انتہائی بلند ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہ پوچھا ہو اور ان سے اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ملی ہوں۔ عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں۔ مستدرک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ فقیہ اور سب سے زیادہ صاحب علم تھیں۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ کی سنتوں کا جاننے والا، آیتوں کی شان نزول اور فرائض کے مسئلے کا واقف کار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام ابو یونس سے قرآن پاک کی کتابت کروائی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر مسئلے کے جواب کے لیے پہلے قرآن پاک سے رجوع فرماتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث روایت کی ہیں، ان کی تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے 286 احادیث ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں شامل ہیں۔ 154 ایسی احادیث ہیں جو صرف صحیح بخاری میں ہیں اور 158 ایسی ہیں جنہیں صرف صحیح مسلم میں شامل کیا گیا ہے۔ بقیہ 174 احادیث دونوں کتابوں میں مشترک ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو 2210 روایات فرمائی، ان کی ترتیب و تدوین کا کام ہجرت کے 100 سال بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو مدینہ منورہ میں ابو بکر بن عمر بن حزم الانصاری رحمۃ اللہ علیہ قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ حضرت ابو بکر بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کو علم کے اس درجے پر پہنچانے میں ان کی خالہ عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا بڑا کردار تھا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شاگرد تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت کی کہ وہ اپنی خالہ عمرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تمام روایتیں تحریری صورت میں خلیفہ کے پاس ارسال کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہ صرف احادیث روایت کرتی تھیں بلکہ اس کی تشریح و توضیح بھی فرماتی تھیں۔ آپ کا شمار فقہاء میں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے یا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اگر کسی ذریعے سے حدیث ملتی تھی تو اس کے بارے میں سخت چھان بین کرنے کے بعد ہی اسے روایت کرتی تھیں۔ اگر کوئی فرد ایسے مسئلے پر سوال کرتا جس کے بارے میں کسی اور سے حدیث روایت ہوئی ہو تو آپ
اس فرد کو متعلقہ راوی کے پاس بھیج دیا کرتی تھیں۔ مثلا کسی نے موضوع پر مسا کا مسئلہ پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے مسائل کی تصحیح فرمائی۔ مثلا ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے کیے، جن میں سے ایک رجب میں ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو ان صحابی کے لیے دعائے رحمت کر کے فرمایا رجب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمرہ ادا نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز میں صرف 2 رکعت فرض رکھنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فجر کی رکعتوں میں طویل قرات کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نمازیں بیٹھ کر اس وقت پڑھنے لگے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کمزور ہو گئے تھے۔ دور اور نزدیک سے لوگ علم حاصل کرنے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں اوٹ میں بیٹھ جاتی اور لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے، سوالات کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جوابات مرحمت فرماتی۔ کبھی کوئی مسئلہ بحث والا ہو جاتا، کبھی خود مسئلہ بیان فرماتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کی زبان، طرز ادائیگی اور تلفظ کی کڑی نگرانی کرتی تھیں۔ حج کے موقع پر جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ نصب ہوتا، لوگ آ کر آپ سے مسائل پوچھتے۔ اگر کوئی سوال پوچھتے ہوئے شرم محسوس کرتا تو اس کی حوصلہ دلاتی اور کہتی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قابل ذکر ہیں۔ مشہور تابعی امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ قاسم بن محمد جو اب کے بھتیجے تھے، بڑے ہو کر مدینہ کے فقیہ کہلائے۔ مسروق کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ آپ فقہائے عراق میں شمار ہوتے تھے۔ خواتین میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی عمرہ بنت عبد الرحمن نمایاں ہیں۔ امام بخاری کے مطابق لوگ اپنے مراسلے، خطوط اور تحائف انہی کے ذریعے حضرت عائشہ تک پہنچاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دبستان سے نہ صرف لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی بلکہ وہ ایک تربیت گاہ بھی تھی جہاں انسانوں کے اخلاق بھی سنوارے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ایک مشفق مربی کی تھی جو تعلیم دینے میں تو نرم ہوئی اور شفقت سے کام لیتا ہے، لیکن اس تعلیم پر عمل نہ ہونے کی صورت میں سخت گیری سے گریز نہیں کرتا۔ مدینہ منورہ میں بچے پیدا ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے جاتے۔ ایک بار ایک نوزائیدہ بچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ اس کے سر کے نیچے لوہے کا استرا نظر آیا۔ دریافت کیا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اس کی وجہ سے بھوت بھاگ جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استرا اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شگون سے منع فرمایا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے آ کر کہا بعض لوگ ایک رات میں قرآن شریف 2 حبار ختم کر ڈالتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رات نماز میں کھڑے رہتے تھے، لیکن بقرہ، آل عمران اور نساء سے آگے نہ بڑھتے تھے۔ جب کسی بشارت کی آیت پر پہنچتے تو اللہ سے دعا مانگتے، اور جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے جس پر عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہو تو پناہ مانگتے۔ جاہلیت کے دور میں عرب کا کیا حال تھا، اس عہد کی رسوم کیا تھیں اور قبائل کا شجرہ نسب کیا تھا، ان تمام امور میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت وسیع تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی صاحبزادی تھیں۔ آپ نے بھی والد گرامی کے اس علم سے بھرپور استفادہ فرمایا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو عرب کی تاریخ کا ماہر نہ پایا۔ حضرت عائشہ کی بے مثال قوت حافظہ کا کمال تھا کہ عرب کی رسوم جاہلیت، اس دور کے معاشرتی حالات، شادی کے طریقے، طلاق کی صورتیں، پھر اسلام آنے کے بعد کے حالات تاریخی ترتیب سے حضرت عائشہ کے ذریعے دیگر انسانوں تک پہنچے اور تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت فصیح اللسان تھیں۔ آپ کا انداز گفتگو بہترین اور متاثر کن تھا۔ آپ کے شاگرد حضرت موسیٰ بن طلحہ
کہنا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تقریر و خطابت کی بہت عمدہ صلاحیت بھی بخشی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی اور سننے والے اس آواز کے جلال سے مرعوب ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعری ذوق بھی اعلیٰ تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے شاعر تھے۔ اکثر آپ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اشعار سناتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت سے اشعار یاد تھے اور وہ موقع محل کی مناسبت سے شعر پڑھنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ آپ کو طب کا بھی علم تھا۔ جب مختلف علاقوں سے اتباع آ کر مدینہ منورہ میں ٹھہرتے تو وہ جن بیماریوں کے علاج بتاتے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کر لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی حیثیت سے تقریباً 9 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں بسر کیے۔ یہ وہ عہد زریں ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم و عرفان کی ایک دنیا حاصل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، اخلاق، عادات اور زندگی کے بہت سے شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات امت مسلمہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے ذریعے پہنچیں۔ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بے پناہ فہم و فراست اور بے مثال قوت حافظہ بخشی تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بہت سی قیمتی معلومات اور احکام کو عوام الناس تک پہنچانے کا باعث بنی۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دیگر وجوہ کی بنا پر مختلف سن و سال اور مختلف صلاحیتیں رکھنے والی خواتین سے عقد فرمایا، وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کی غیر معمولی اور مثالی حافظے کی بنا پر اپنی زوجیت میں لینے کا شرف عطا فرمایا۔ ایک شخص کی نجی زندگی سے اگر کوئی پوری طرح واقف ہو سکتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل کو دیکھا، اسے سمجھا، یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ فی الواقع رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا ہے، جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ امت مسلمہ پر آشکار ہوا اور زندگی کے ہر شعبے میں امت مسلمہ کے لیے واضح طرز عمل اور ہدایت میسر آ گئی۔ ناظرین، جو کچھ سنا پڑا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔